أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ رب العزت جس کے تمام نام اور صفات، تمام افعال کمال کے ہیں، ان میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، نہ کوئی عیب ہے اور نہ کوئی کمی۔ بعض صفات اور افعال ایسے ہیں جن کی بنا پر بندے کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی قوی امید قائم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے گا اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ذات رحمان ہے، رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، رحمتیں اتارنے والا اور نازل فرمانے والا۔ وہ ذات، اس کی صفات میں خوش ہونا بھی شامل۔ اللہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ رب العزت سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ توبہ کرے۔ خوش ہونا بھی اللہ رب العزت کے صفات میں شامل اور داخل ہے۔ اللہ رب العزت بندوں سے راضی بھی ہوتا ہے، رضا بھی اس کی صفت ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت محبت کرنا بھی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالی کی محبت کے دعوے دار ہو یا طلبگار ہو تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میرے حبیب کی اتباع کر لو۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ میں محبت بھی کرتا ہوں، راضی بھی ہوتا ہوں، رحم بھی فرماتا ہوں۔ کسی قسم کی صفات میں سے ایک صفت ضحک ہے، اللہ تعالیٰ کا ہنسنا۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جن کے عمل کو دیکھ کے ہنستا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ صفت حق ہے اور ثابت ہے۔ جیسے اس کے شیان شان ہے ویسے وہ ہنستا ہے۔ اس کا ہنسنا مخلوق جیسا نہیں ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے سارے نام، ساری صفات اور سارے افعال مخلوقات کی تشبیہ سے پاک ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کئی مقام پر مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہنسنا نبی علیہ السلام کے فرامین سے ثابت ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کسی تعویل کے بغیر، کیونکہ ضحک کا عربی لغت میں معنی ہنسنا ہے۔ یہ صفت ثابت ہے، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اپنے بعض بندوں کے عمل دیکھ کر۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اذا ضحك اللہ الى عبد فی موت لا حساب علیہ، اللہ رب العزت اگر کسی بندے کے کسی عمل پر کسی مقام پر ہنسا تو اس بندے کا حساب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ہنسی بندے کے لیے ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اسے حساب سے
مستثنا قرار دے دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث سے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ثابت ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہنس دیے۔ صحابہ نے پوچھا مما ضحکت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تم آپ کس بات پہ ہنسے ہیں؟ فرمایا کہ من ضحک ربی، اپنے رب کے ہنسنے پر ہنسا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کا معاملہ یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص جو سب سے آخر میں پل صراط کو عبور کرے گا، یقبو مرتن وتصفعہ النار مرتن، کبھی وہ چلتے چلتے اوندھے منہ گر جائے گا اور کبھی جہنم کے شعلے اس کی طرف لپکیں گے، بالآخر وہ ایک بڑے مدت مدیدہ کے بعد پل صراط کو عبور کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اس کا رخ جہنم کی طرف ہوگا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا رب اصرف وجہی عن النار وعزتک لا اسألک غیرہا، یا اللہ میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے، تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں، اور کوئی سوال نہیں کروں گا، بس میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے پھیر دے گا اور اس بندے کے لیے جنت بلند کر دے گا، اوپر کر دے گا۔ وہ جنت کو دیکھے گا، جنت کے باغات کو دیکھے گا، جنت کے پھلوں کو دیکھے گا، کیونکہ وعدہ کر چکا ہے اس سے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ کچھ دیر صبر کیا، پھر یہ بے صبرہ انسان اللہ تعالیٰ سے پھر مانگنے لگ گیا، مجھے بس جنت کے قریب پہنچا دے، کسی درخت کا سایہ عطا فرما دے۔ طویل حدیث ہے جس کا آخر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما دے گا۔ جب وہ جنت کی طرف جائے گا تو اس کے دل میں ایک خیال آئے گا کہ انہا ملأ، کہ جنت تو بھر چکی ہوگی، ساری دنیا مجھ سے قبل داخل ہو چکی اور میں سب سے آخر میں داخل ہو رہا ہوں، میرے لیے جگہ کہاں بچی ہوگی؟ واپس پلٹے گا اور کہے گا کہ یا رب انہا ملأ، یا اللہ جنت تو بھر چکی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تو تمنا کر، تجھے کیا چاہیے؟ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، وہ اپنی رحمت سے عطا فرما دے۔ اور ایک حدیث میں کہ حتی اذا انقطعت الامانی، اس کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جتنی زمین تو چھوڑ کر آیا ہے پوری زمین اس کے برابر مجھے جنت کی جگہ دے دو۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ تو مجھ سے مذاق فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، میری رحمت جتنی یہ زمین تھی اس کا 10 گنا اور اللہ یہ بات فرما کے ہنسا۔ یہ اس کی محبت کا انداز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضحکت من ضحک ربی، کہ میں اپنے رب کے ہنسنے پر ہنسا ہوں۔ اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کی صفت ضحک، ہنسنے کی صفت ثابت ہو رہی ہے۔ اور ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ رب العزت کسی بندے پر کسی مقام پر ہنس دے تو اس کا حساب نہیں ہوگا۔ یہ فضیلت بہت سے بندوں کو حاصل ہوگی۔ ایک حدیث سعد بن معاذ کے تعلق سے
جب ان کا انتقال ہوا ان کی والدہ بہت رو رہی تھی، بلکہ ایک حدیث میں صاحت ام سعد کہ ان کی روتے روتے ایک بار چیخ بھی بلند ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ام سعد الا یرقع دمعک، تمہارے آنسو تھمیں گے نہیں، رکیں گے نہیں، ان ابنک اول من یضحک اللہ الیہ یوم القیامہ، تمہارا بیٹا سعد بن معاذ قیامت کے دن وہ پہلا شخص ہوگا جسے دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ ہنسے گا۔ تمہارا بیٹا سعد قیامت کے دن وہ پہلا شخص ہوگا جسے دیکھ کے اللہ تعالیٰ ہنسے گا۔ میں ساتھ کیوں رو رہی ہے؟ تمہیں یہ اعزاز خوش نہیں کر دے گا؟ تمہارے آنسو نہیں تھمیں گے؟ تمہارا بیٹا کس قسم کے اعزاز سے فیضیاب ہوگا؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یضحک ربنا من قنوط عبادہ وقرب غیارہ، اللہ تعالی ہنستا ہے اپنے بندوں کی قنوطیت سے۔ قنوطیت کا معنی مایوسی، بندہ کسی بھی شے سے مایوس ہو، رزق کی کمی ہے، اولاد نہیں ہوتی، یا اور کوئی مشکل اس پر آن پڑی ہے، دعائیں کر رہا ہے اللہ تعالی سے، اور دعائیں کرتے کرتے ایک عرصہ گزر جاتا ہے اور اس کے دل میں کچھ قنوطیت پیدا ہوتی، کچھ مایوسی، مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے بندے کی حالت ان قریب تبدیل ہونے والی ہے، میرا امر، میرا فیصلہ جاری ہونے والا ہے، میں اپنے بندے کی حالت بدل دوں گا، مشکل دور کر دوں گا۔ بندے کو معلوم نہیں، اللہ کو معلوم ہے، بندہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے مگر دل میں تھوڑی سی مایوسی بھی ہے کہ ایک عرصہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں ہو رہا، بندہ ایک مایوسی محسوس کرتے ہوئے دعائیں کر رہا ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی حالت ان قریب بدلنے والی ہے، تو اللہ اس بات پہ ہنستا ہے کہ میں اپنے بندے کو خوش کرنے والا ہوں، بندے کو معلوم نہیں۔ یہ اس کی محبت کا انداز۔ وہ جو حدیث قیامت کے حوالے سے اللہ اس بندے پر ہنسا جس کو سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا، 10 گنا زمین کے برابر جنت کا ٹکڑا دے کر، تو ایک عربی دیہاتی بڑی سادہ طبیعت والا بیٹھا ہوا تھا، ابو رزین، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل يضحك ربنا، کہ ہمارا رب ہنستا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ضحک حق ہے اور ثابت ہے؟ فرمایا کہ نعم، ہاں، ہنسنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شامل ہے۔ اس دیہاتی ابو رزین نے کہا، اس اعرابی نے، لن نعدم من رب يضحك خيرا، کہ جو رب ہنستا ہے پھر تو اس کی خیر سے ہم محروم نہیں ہوں گے، پھر تو یقیناً مجھے بھی خیر مل جائے گی۔ جب اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے جو اس کی بڑی ہی محبت کی علامت ہے، پھر تو مجھے امید ہے کہ مجھے بھی خیر مل جائے گی، میرا رب مجھ پر بھی مہربان ہو جائے گا، جس کی یہ صفت ہے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یضحک اللہ الی اثنین، اللہ رب العزت 2 بندوں کا عمل دیکھ کر ہنستا ہے۔
ایک رجل قام من اللیل فتوضأ وصلی، جو رات کو اٹھے اور وضو کر کے تہجد کے لیے کھڑا ہو جائے، قیام اللیل شروع کر دے، اور جتنا چھپا کر قیام اللیل کرے اتنا اللہ تعالیٰ کی خوشی کا باعث ہوگا. کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی مذکور ہے، وہ بندہ قافلے میں شامل تھا اور قافلہ رات کو رواں دواں ہے، حتیٰ کہ تھکاوٹ محسوس کی گئی، پڑاؤ ڈال دیا گیا اور سارے لوگ جلدی ہی نیل کی وادی میں پہنچ گئے. یہ بھی ساتھ موجود ہے، یہ بھی لیٹا، مگر کھلی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھتا رہا اور ان کے سونے کا انتظار کرتا رہا. جب دنیا سو گئی تو یہ اٹھا اور بالکل تنہائی میں کسی کونے میں چھپ کر قیام اللیل شروع کر دیا. جب تک وہ قیام کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ ہنستا رہے گا اس بندے کو. یہ اس کی رضا اور محبت کا عالم ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو میدان جہاد میں تھا اور مسلمانوں کا لشکر شکست کھا گیا، انہزموا، شکست خوردہ ہو گئے اور پیچھے کو بھاگ پڑے، دشمن کو پشت دکھا دی، لیکن یہ نہیں بھاگا بلکہ لڑنے کا عزم کر لیا فتح ہونے تک یا شہادت کی موت قبول کرنے تک. اب جب تک یہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، دشمن سے مقابلہ کر رہا ہے، اس وقت تک اللہ رب العزت اسے دیکھ کر ہنستا رہتا. تو ان تمام نصوص سے اللہ تعالیٰ کی صفت ضحک، ہنسنا ثابت ہوتا ہے، جو کہ بہت زیادہ اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی محبت کی دلیل ہے. ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اس کی فرح کے لیے ایک اور صیغہ استعمال ہوا اور وہ ہے تبشبش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان العبد المسلم اذا توضأ فيحسن الوضوء ويسبغ ثم اتى المسجد الا تبشبش الله اليه كما يتبشبش اهل الغائب بغائبهم اذا قدم. ایک بندہ مسلم اگر وضو کر لے اور وضو سرسری نہ ہو بلکہ فیحسن و یسبغ، اچھا وضو ہو اور مکمل وضو ہو. اچھا وضو وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، اس میں کوئی بدعت شامل نہ ہو. آج بہت سے لوگ اپنی وضو میں کئی بدعات داخل کر چکے ہیں، جیسے سر کے مسح کے بعد الگ سے گردن کا مسح کرنا. حالانکہ سر کے مسح میں گردن تک ہاتھ لے جانا نبی علیہ السلام کی سنت تھی، اور پھر واپس لانا جہاں سے شروع کرتے وہاں تک، دوبارہ گردن پہ ہاتھ پھیرنا نبی علیہ السلام کے عمل سے ثابت نہیں بلکہ یہ بدعت. اور یہاں کیا قید ہے؟ اچھا وضو کرے، یعنی مسنون وضو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق. یسبغ اور مکمل وضو. مکمل وضو وہ وضو ہوتا ہے جس میں اعضاء کو 3 بار دھویا جائے اور دلک ساتھ ملا جائے. 3 بار سے کم جائز ہے،
اور 3 بار سے زائد بدعت ہے. من زاد علی ھذا فقد اساء وتعدى وظلم. 3 بار سے زائد کسی عضو کو دھونا ظلم بھی ہے اور ایک برائی بھی ہے اور زیادتی بھی ہے، بدعت. 3 بار سے کم جائز ہے، زیادہ بدعت ہے. اور 3 بار اعضاء کو دھونا یہ مکمل وضو ہے. جو بندہ مسلم وضو کرے اچھا اور مکمل، ثم یأتی المسجد، پھر مسجد آ جائے. مسجد آ رہا ہے، اپنے گھر سے وضو کر کے قدم اٹھا رہا ہے مسجد آنے کے لیے، الا تبشبش اللہ الیہ، اللہ تعالی اس بندے کے لیے بڑی محبت اور بڑے شوق کا اظہار کرتا ہے. فرمایا کہ جیسی محبت اور شوق ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کا کوئی عزیز بیٹا یا بھائی یا شوہر کہیں باہر گیا ہو، سال بھر کے لیے، 2 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، آج اس کے آنے کی خبر ہے. اس کا اہل، اس بچے کی ماں، اس بچے کا باپ یا اس کا بھائی کس شوق اور محبت سے اپنے آنے والے کا انتظار کریں گے اور اس کا استقبال کریں گے، محبت کا اظہار کریں گے. جب وہ بندہ اچھا وضو کر کے مسجد کی طرف آئے گا تو اللہ تعالیٰ بھی بڑے شوق اور بڑی محبت کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کرتا ہے اور بڑے شوق کا اظہار کرتا ہے بندے کی آمد کے لیے. یہ تبشبش حدیثوں میں، بعض حدیث میں 2 چیزیں اور بھی مذکور ہیں. وہ بندہ جو کسی مسجد میں کسی مقام کو اس طرح مخصوص کر لے کہ اسے جب بھی دیکھو اسی مقام پر نظر آئے گا. وہیں وہ نماز میں کھڑا ہے، وہیں نفل ادا کر رہا ہے، درس جاری ہے تو وہیں بیٹھا سن رہا ہے. جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان للمساجد اوتادا، کچھ لوگ مساجد کی میخیں ہوتی ہیں، قلعے جو گاڑ دیے جاتے ہیں، وہ ایک ہی مقام پر گڑ جاتے ہیں. اس طرح کچھ لوگ گویا ایک ہی مقام پر گاڑ دیے گئے. چنانچہ تبشبش اللہ الیہ، جو لوگ اس طرح ایک مقام اپنا مخصوص کر لیتے ہیں، اس مقام کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے آنے پر اللہ رب العزت بڑی محبت اور شوق کا اظہار کرتا ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ ایک بندہ نمازی ہے، مسجد سے محبت کرنے والا اور مسجد میں نماز ادا کرنے والا، بیمار پڑ گیا. اب 2 دن 4 دن 10 دن مسجد میں آ نہیں سکا. اب وہ صحت یاب ہو کر مسجد آتا ہے تو تبشبش اللہ الیہ، اللہ اس کے آنے پر بڑی خوشی، محبت اور شوق کا اظہار کرتا ہے. یہ اس کی محبت کے مظاہر ہیں. کس طرح اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، کس طرح اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، اللہ رب العزت ان 2 بندوں پر ہنستا ہے جن میں ایک قاتل اور ایک مقتول ہے، اور وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اکٹھے جنت میں جا رہے ہیں. حالانکہ وہ قاتل ہے اور وہ مقتول ہے. قاتل تو دائمی جہنمی، اور قاتل اور مقتول دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جنت کی طرف جا رہے ہیں. اور اللہ رب العزت
انہیں جاتے ہوئے دیکھ کر ہنستا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب اس نے قتل کیا تھا وہ کافر تھا، جس کو قتل کیا وہ شہید ہو گیا، یہ کافر ہے۔ اسے بعد میں اللہ تعالی نے اسلام کی ہدایت عطا فرما دی، اسلام کی دولت عطا فرما دی، اور یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ والاسلام یجب ما کان قبلہ، اسلام قبول کر لینے سے سابقہ زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے۔ پہلے یہ کافر تھا اور قاتل تھا، اسلام قبول کر لیا، کفر زائل ہو گیا اور قتل کا گناہ بھی زائل ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت دونوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا کہ تو قاتل ہے اور یہ مقتول ہے، میں نے انصاف قائم کرنا ہے، عدل قائم کرنا ہے، یہ عدل کا دن ہے۔ عدل قائم ہونے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ظالم کی نیکیاں چھین لے اور مظلوم کو دے دے، اور اگر عدل کے تقاضے پورے نہ ہو تو مظلوم کے گناہ لے کر ظالم کو دے دے۔ دوسری صورت یہ ہے جو یہاں بنی ہوئی ہے کہ وہ قاتل اسلام قبول کر چکا، اپنے گناہ بخشوا چکا، اور عدل تو قائم ہوگا۔ اب یہاں عدل کا قیام نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم سے نہیں ہوگا، بلکہ عدل کا قیام جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوگا۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ظالم اور مظلوم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے، اور ظالم موجود اور مظلوم جو ہے اللہ تعالیٰ سے عدل کی دعائیاں دے رہے، یہ میرا قاتل ہے، یہ ظالم ہے، اس نے میری غیبت کی، مجھے تھپڑ مارے، میرا مال ہتھیا لیا اور دبا لیا، مجھے انصاف چاہیے۔ مگر جو ظالم تھا وہ اپنے آپ کو توبہ کر کے درست کر چکا اور اللہ توبہ قبول کر چکا۔ اچانک سامنے جنت سے بڑے بڑے درخت میوے دار اونچے ہوں گے، بلند ہوں گے، سونے اور چاندی کے محلات اوپر ابھریں گے، وہ دونوں دیکھ رہے ہیں، ظالم بھی دیکھ رہے ہیں، مظلوم بھی دیکھ رہے ہیں۔ مظلوم پوچھے گا یا اللہ یہ کیا ہے، یہ محلات کیسے ہیں، یہ باغات کیسے ہیں؟ اللہ فرمایا کہ میرے بندے یہ تیرے لیے ہیں، مجھ سے ایک سودا کر لے۔ الہ العالمین کیا سودا؟ یہ سب لے لے، یہ محلات لے لے، باغات لے لے، اس بندے کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اپنی رحمت سے مظلوم کو اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ وہ مان جائے گا اور راضی ہو جائے گا۔ یہ اس کی محبتوں کے مظاہر ہیں جو حاصل ہو سکتے ہیں اعمال صالحہ کی برکت سے اور عقیدے کی قوت سے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کر لو، اللہ تعالیٰ توبہ سے خوش ہوتا ہے، استغفار سے خوش ہوتا ہے۔ طوبیٰ لعبد وجد فی صحیفۃ الاستغفار، خوشخبری اس بندے کے لیے کل جب قیامت قائم ہوگی، اس کے صحیفے کھولے جائیں گے تو ان میں کثرت سے استغفار ہوگا، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ منہج توبہ اپنا لو، اس کے عادی بن جاؤ، چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ استغفار کے کلمات بندے کی زبان پر جاری ہو جائے اور پھر اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لے، گناہوں سے بعد آ جائے، نیکیوں کا راستہ چن لے اور سچی توحید پر قائم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا عالم یہ ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔
اگر صحیح معنی میں منہج توبہ آ جائے اور گناہ چھوڑ کے نیکیاں شروع کر دو اور عقیدے کی سختی اور شدت اپنا لو تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا نہیں بلکہ نیکیاں بنا دے گا، ان کو صالحات میں تبدیل کر دے گا۔ یہ سارے اس پروردگار کی عظیم الشان محبت کے مظاہر۔ یقیناً ایسے اعمال جو اللہ کو خوش کر دے، جن میں سے بعض اعمال کا ذکر ہوا کہ عمل کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اور اللہ جس بندے پر ہنس گیا اس کا حساب نہیں ہوگا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے الفوائد میں ایک صحابی کے جنازے کا ذکر کیا، نبی علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا، دعائیں کی، اس کی مغفرت کی، بخشش کی، اور ایک دعا یہ بھی کی اللہم القا عبدک ھذا وانت تضحک الیہ وہو یضحک الیک۔ یا اللہ اس بندے سے اس طرح ملنا، اس طرح ملاقات کرنا کہ تو اسے دیکھ کر ہنسے اور یہ تجھے دیکھ کر ہنسے۔ یہ عظیم الشان دعا اس صحابی کو نصیب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی وہی صفت ضحک، ہنسنے کی صفت حق پر ثابت ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو۔ اگر کوئی رکاوٹ آ گئی تو اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا۔ جیسے شرک ہے، ایک بندہ اعمال کے ڈھیر لگا دے، اگر وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے یہ ایک رکاوٹ ہے، کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، بدعت ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ، اس میں کئی بدعات کے ہم مرتکب ہوتے ہیں۔ شب برات نام کی کوئی رات نہیں، اور اس رات کا مخصوص قیام کرنا ثابت نہیں ہے۔ جو شخص ہر رات قیام کرتا ہے وہ آج بھی کر لے، لیکن ایک رات کا منفرد قیام ثابت نہیں۔ روزے 15ویں شعبان کا روزہ ثابت نہیں ہے۔ جو روزہ ثابت ہے وہ ایام بیض ہے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ۔ ایام بیض کی نیت سے روزہ رکھے، الگ سے ایک روزہ ثابت نہیں ہے۔ اس دن یا رات مخصوص پکوانا اور کھانا اور کھلانا ثابت نہیں ہے۔ قبرستان جانا ثابت نہیں ہے۔ یہ سارے امور ثابت ہوتے ہیں کتاب و سنت سے، قرآن و حدیث سے، اور کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ملتی جو اس رات کی کسی فضیلت کو واضح کرتی ہو۔ لوگوں نے مخصوص نمازیں بنا رکھی کہ 100 نفل پڑھ لے اور ہر رکعت میں 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے، اور پتہ نہیں کیا کیا ثواب اس کو حاصل ہوگا۔ وہ سب من گھڑت حدیثیں ہیں، موضوعات ہیں، جھوٹی روایتیں۔ میرے بھائی یہ فضائل اللہ تعالیٰ کی محبتیں ضرور حاصل ہوگی، ارحم الراحمین رحمتیں عطا ہوگی۔ مگر اپنے آپ کو چیک کرو، اپنے اندر جھانکو کہ کوئی مانع یا رکاوٹ تو نہیں ہمارے اندر جو قبول اعمال کو روک دے۔ اگر واقعی کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہ معاملہ بہت ہی بڑا موجب سعادت ہوگا بندے کے لیے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے اعمال صالحہ کی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہم سے اپنی محبت اور رحمتوں کا معاملہ فرما لے، اللہ تعالی ہمیں اپنے غصے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دے، ان اعمال کی توفیق عطا فرما دے جن اعمال میں خالق کائنات کی رضا ہے اور محبتیں حاصل ہوتی ہیں، رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.